أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونفوسنا وشفيع قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائه الحاسدين صلوات الله صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صلوات الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 رجب کا وہ دن ہے کہ جس پہ اس عزاداری کی بنیاد رکھنے والی اس کے ساترہ کی شہادت ہے کہ جس کی ماں فاطمہ زہرا آج اس فرش کو ان کا قصہ لینے آتی ہے کہ جن کی ذات مبارک سے انسپائر ہو کے ان کی زندگی کا تجزیہ کر کے مشاہدہ کر کے ایک چیز میری نظروں کے سامنے آئی اب وہ بالکل آزمائشیں ان کی مصیبتیں وہ ام المصائب کربلا کی شیر دل خاتون کیوں اتنی مصیبتیں چھیڑتی کیوں اتنے مسائل چھیڑے یہ بات جب میرے ذہن میں آئی اس کی مزید تحقیق کرنے کی کوشش میں نے اس آیت جس پہ پہلی 3 آیات تبھی اس مجلس کا عنوان بنایا تاکہ اس آیات کے مفہوم کو سمجھ سکے اور بیوی کی اس آزمائشوں بھری زندگی کو سمجھ سکے آخر ان مصیبتوں میں ان آزمائشوں میں بیوی کیوں بار بار گرتی۔ اکثر ہمارے بچے ہم سے یہ سوالات کرتے ہیں کہ یہ تو صاحب اعجاز لوگ تب بھی ان پہ اتنے مسائل تب بھی یہ تو اپنے کسی بھی میریکل سے اپنے کسی بھی معجزے سے ان تمام مسائل کا حل کر سکتے لیکن خدا مند عالم یہاں پہ پوری دنیا کے سامنے ان کی عظمتوں کو آشکار کرنا چاہتا ہے چونکہ یہ انسان بشری انسان ایک نارمل ہیومن بینگ ہے بے شک ہم سے کہیں زیادہ افضل ہے اور ان پر ہمارا کوئی موازنہ نہیں انسان نے خدا نے ان کو انسان خلق کیا فرشتہ نہیں بنایا اسی لیے ہمارے لیے نمونہ ہمارے لیے زندگی نمونہ بنایا تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھ سکیں کچھ حاصل کر سکیں تو بیوی کی اس زندگی سے میں یہ سیکھنا چاہتی تھی اور میں یہ سمجھانا بھی چاہتی تھی کہ یہ آزمائشیں یہ مسائل انسان کی زندگی میں کیوں درپیش ان آیات سورہ عنکبوت کی پہلی آیات کا ترجمہ ہے کیا لوگوں نے خیال رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا ہی کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے بتحقیق ہم ان پہلوؤں کو بھی آزما چکے ہیں کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں اور یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ کون جھوٹے تو اگر ان آیات کے مفہوم کو دیکھا جائے اس میں خدا بند عالم مومن اور اس کی آزمائش کا ذکر کرنا سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر مومن کو مطلب کیا ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ایک مسلمان اور مومن میں کیا فرق مسلمان وہ جس نے اسلام کو تسلیم کیا خدا کی وحدانیت کو نبوت کو رسالت کو روز قیامت کو جزا سزا جنت جہنم یعنی کہ جو چیزیں ہیں اس کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہے میں تسلیم کرتا ہوں
وہ خدا کی عبادت بھی کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, لیکن تب بھی وہ مومن نہ کہے. مومن وہ جو ایمان رکھتا ہے, جس کا ایمان ہے خدا کی وحدانیت پر اتنا اٹل ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو جھنجھوڑ نہیں سکتی, شیک نہیں کر سکتی. اس کا ایمان ہے رسول کی رسالت پر, علی کی ولایت پر, نبیوں کی نبوت پر, تمام اصول دین و فروع دین پر اس کا ایسا ایمان ہے کہ باخدا کوئی آزمائش, کوئی مصائب, کوئی مشکل اس مومن کے اس ایمان کو, اٹل مضبوط ایمان کو ہٹا نہیں سکتی, کمزور نہیں. ایسا شخص جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو اور زور ہو, اس شخص کو مومن کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے مومن کو کئی درجوں پہ فائز کیا جاتا ہے. پروردگار اس پہ وقتاً فوقتاً کئی دفعہ آزمائشیں دے کر اس کو جج کرتا ہے, ان کو فلٹر کرتا ہے, وہ بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو مزید مجھے قریب آ سکے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ان آزمائشوں کو کی طرف بھیج رہا ہوں تو یہ ان کے بدلے کے مجھ سے نزدیک ہوتا ہے کہ مجھ سے دور ہوتا ہے. ہمارا ایک بہت کامن سا کانسیپٹ ہے آج کے لیے, گزشتہ سال اس پیرنڈیمک میں ہم جی رہے ہیں, کووڈ-19 ہے, تو اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بیان کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنے آس پاس ہر طرف سے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مشکل میں, مسائل میں مبتلا ہے, کسی طرح سے بیماری, اموات ہے, کہیں روزگار کے مسائل پیدا ہو گئے, کہیں لوگوں کو علم حاصل کرنے میں دشواریاں حاصل ہو رہی ہیں, لوگوں کی شادیاں ہونے میں رکاوٹ ہو رہی ہے. مطلب کئی طرح کے مسائل ہیں جن کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, مطلب ایوری ڈے کی بیسس. تو یہاں پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کووڈ-19 خدا نے ایک عذاب بنا کے دنیا کو بھیجا. لیکن یہاں پہ اگر رک کے ٹھہرے اور اس کا تھوڑا سا قریبی سے تجزیہ کرے تو غالباً یہ ایک آزمائش نہیں بلکہ ایک نعمت. خدا یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو آزمائشیں میں نے تمہاری طرف بھیجی اور اتفاق سے یہاں سب کو ایک ساتھ آزمائش میں نے مبتلا کیا ہے, تو تم اس آزمائش کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کیا تم اس آزمائش سے بچنے کے لیے میرے نزدیک آتے ہو, مجھ سے تقرب حاصل کرتے ہو, یا مجھ سے اور دور ہو جاتے ہو؟ آزمائش خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. آزمائش خدا سے قربت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ. ایک واقعہ آپ کی نظر ایک عارف تھے اور ان کی خدمت میں ایک شاگرد, اور وہ یہ کہتا ہے کہ بزرگ, میری زندگیوں کی آزمائشوں نے, میری زندگیوں کی مصیبتوں نے مجھے بڑا تلخ کر دیا, مجھے خدا سے دور کر دیا. یہ مصیبتیں میرے اوپر حاوی آ گئی ہے کہ میں خدا سے بالکل دور ہوتا چلا گیا. لیکن جب میں آپ کی طرف نظر کرتا ہوں, جب میں آپ کی زندگی دیکھتا ہوں, آپ کی مصیبت اور آزمائشوں کو دیکھتا ہوں, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس کے بوجھ کے تلے دبنے کے بجائے آپ اس پر حاوی آ گئے. اس کا کیا سبب ہے کہ آپ اپنی آزمائشوں پہ حاوی پر اس لیے کہ آپ کی آزمائشیں آپ پر حاوی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کا ابھی سبب تمہیں پتہ چل جائے گا. پہلے تم ایک گلاس پانی اور 2 چمچ نمک لے. وہ شاگرد جاتا ہے, ایک گلاس پانی اور 2 چمچ نمک ڈالتا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اب اس پانی کے گلاس میں یہ نمک ڈال کے اچھی طرح کھول کے حل کر لو. وہ ویسے نہیں کرتا. اس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں اب یہ پانی, اب یہ سوچیے کہ ایک گلاس پانی کی مقدار بہت کم, 2 چمچ نمک اچھا خاصا ہوتا ہے کہ اس پانی کو تلخ کر دے. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پانی چکھتا ہے تو اس کو تلخ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یا بزرگ یہ تو بالکل تلخ ہے. تو کہتے ہیں اچھا تو میرے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ ایک نہر پہ پہنچتے ہیں کہ نہر میں بہتا ہوا پانی بہت ٹھنڈا بہترین پانی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اب تم یہ گلاس اس نہر میں انڈے اور انڈیل کے اس کو یہیں پہ حل کرو. وہ پانی کا گلاس نہر میں ڈال دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے بہتا ہوا پانی حل ہوتا ہے, بہتا جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب تم اس پانی کو جو تم نے اس میں پلایا ہے تلخ پانی, اب تم اس نہر والے پانی سے نکال, یعنی کہ یہ پانی جو نہر کا ہے یہ تم اپنے گلاس میں رکھو اور اب اس کو چکھو اور اس کو جب وہ پیتا ہے تو چینی ہوتا ہے, میٹھا پانی ہوتا ہے. تو وہ اس کو یہ سمجھاتے ہیں کیونکہ تمہاری ذات اتنی محفوظ ذات ہے,
زندگی کی تلخیاں، زندگی کی آزمائشیں تم اکیلے سہ نہیں پاتے تو تمہیں خدا سے جاتے ہو۔ اگر تم اپنی ذات خدا کی ذات میں ملا دو، خدا کی ذات میں سے چھوڑ دو، اس سے تقرب حاصل کرو، اس سے قربت حاصل کرو، اس سے مدد حاصل کرو، تو تمہاری زندگی تلخیاں اس پانی کی طرح شروع ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں آزمائشیں اکثر ہم یہ بھی سوچتے ہیں ضروری ہیں۔ اگر ہماری زندگی فیری ٹیلز کی طرح سے پرفیکٹ اور اس میں کوئی غم ہی نہ ہوتا تو بالکل اس طرح سے کہ اگر اس دنیا میں باطل نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا تو ہم کیسے رہ سکتے؟ اسی طرح سے اگر انسانوں پہ آزمائشیں نہیں آئیں تو ان میں سے کیسے فلٹر کیا جائے گا، کیسے الگ کیا جائے گا، کیسے شناخت ہو سکے کہ کون مومن ہے، کون ایمان کے کس درجے پہ فائز ہے اور ایمان کے نچلے درجے پر فائز۔ اس کے خداوند عالم انسان کو بار بار مختلف مسائل فتنوں میں بھیجتا رہتا ہے، اور یہ خدا کا دائمی قانون، ایک اصول تمام امتوں میں جاری ہے۔ یعنی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے جب سے انسان کی ایگزسٹنس تھی، حضرت آدم سے لے کے آج تک انسان اسی طرح سے خدا نے اس کو جج۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ خداوند عالم ایک بات قدرت رکھتا ہے، علم غیب رکھتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، تو وہ اپنے علم غیب سے لوگوں کے دلوں کا حال کیوں نہیں آشکار کرتا ہے، کیوں نہیں بتا دیتا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، یا کون کافر ہے، یا کون مومن ہی نہیں ہے، ایمان کے بالکل نچلے درجے پر فائز ہے، وہ اپنے علم غیب سے کیوں نہیں کرتے؟ تو جب ہم اس سوال کو اٹھاتے ہیں تو قرآن کی یہ بہت خوبصورت سی آیت ہے جو کہ ہمیں اس کا سورہ آل عمران کی آیت 179 ہمیں اس کا بڑی خوبصورتی سے جواب دے رہی ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن الله يجتبي من الرسول من يشاء وآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ یعنی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے کام علم غیب سے آگاہی کے ذریعے انجام نہیں دیتے، کیونکہ ایمان و نفاق، پاک و ناپاک کا تعین عمل اور کردار کے ذریعے آیا، اور اس کے لیے عملی آزمائش بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ تو یہ بات ان آیات کی روشنی پہ بہت واضح ہو جاتی ہے کہ مومن کون ہے، اس کو آزمائش میں کیوں ڈالا جاتا ہے، خدا علم غیب کے ذریعے وہ آزمائش کیوں نہیں آشکار کرتا، کیونکہ وہ اس کے کردار اور عمل کے ذریعے پہچانوانا چاہتا ہے کہ کون مومن ہے کون نہیں۔ اور یہ آزمائشیں ہمارے لیے سزا نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ خدا کی عظیم نعمت ہے، کیونکہ یہ ہمیں خدا سے قریب لے کے جاتی ہے، قربت الہی کا وسیلہ بنتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق کا ایک قول آپ کی نظر کرنی چاہیے، جس میں مولا ہم سے فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم کو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں۔ مولا ہم سے فرماتے ہیں کہ تم ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک بلا اور مصیبت کو نعمت اور خوشی اور آسائش کو مصیبت نہ چھوڑو۔ یعنی کہ یہاں پہ مولا بھی ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آزمائش ایک نعمت ہے، سزا نہیں ہے، اور اپنی زندگیوں کی خوشی اور آسائش کی مصیبت، یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ خوشی اور آسائشیں جو ہے وہ تمہارے لیے مصیبت ہے، مطلب کہ تم ان سے چھٹکارا حاصل کرو، لیکن یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خوشی اور یہ نعمتیں ان کا بھی تم سے حساب ہوگا، تو تم ان کو اپنی زندگی میں عارضی جانو اور ان کے بلکہ پہ اپنی زندگی اور ان کے سہارے ان کے بھروسے اپنی زندگی نہ کرو، لیکن بلکہ تم زندگی گزارو خدا کے پیسے۔ اسی لیے ہم کو آزمائشوں سے بالکل گھبرانا نہیں
چاہیے بلکہ استقامت کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایسے میں عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسان ان آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، مصائب میں آتا ہے، اس پہ یہ آزمائشیں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، ٹرائلز آتے ہیں، تو اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت اکثر اس کی پرسنالٹی میں جو نیگیٹو ٹریٹس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں کو ان کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اکثر کبھی لوگوں کے یادداشت کا ایشو ہوتا ہے تو غصہ کم آتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، کینہ پرور ہو جاتا ہے، کوئی حد سے زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ بات بات لگ جاتی ہے، یعنی کہ طرح طرح کی لوگوں کی نیگیٹو ٹریٹس جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں یہ مسائل گزرے، کیونکہ ہم اس مصیبت سے گزرے، ہم اس آزمائش سے گزرے، ہم اس وجہ سے ایسے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی بیوی پہ اس زینبی درسگاہ سے نگاہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ مسائل ہماری بیوی کو کتنا مضبوط کر رہی ہیں۔ ہر آزمائش ان کی مینٹل اسٹیٹ کو مزید، ان کی مینٹل ہیلتھ کو مزید اسٹرانگ کرتی جا رہی ہے، ان کی شخصیت کو مزید نکھارتی جا رہی ہے، ان کو شجاع بناتی جا رہی ہے۔ So we should always remember that these are hardships, are trials. They do not make us weak, بلکہ they make us stronger in faith and in mind. اور یہ بات ہم کو ہماری زندگی درسگاہ سکھا رہی ہے۔ ہم اس وقت پوچھتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آزمائشوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، لیکن بیوی ان آزمائشوں کو کس طرح سے توڑ رہی ہے، کس طرح سے ہرا رہی ہے، کس طرح سے اس کے بوجھ تلے ایسی بلند طریقے سے کھڑی ہو رہی ہے، اور ہم سب کو سکھا رہی ہے کہ اگر خدا کی ذات، خدا کی مشیت پہ، خدا کی رضا الہی کو اپنی رضا جانو اور اس کی ہر بات پہ غصہ رکھو، یہ آزمائشیں تم کو کبھی دبا نہیں سکتی، کبھی تم پر ہاتھ نہیں ہو سکتی، لیکن تم ان آزمائشوں پہ ہاتھ ہو۔ مانا کہ کبھی کبھی ہماری آزمائشیں بہت کٹھن ہو جاتی ہیں اور اس میں استقامت کے ساتھ اسٹرانگ رہنا، مضبوط رہنا، اپنی مینٹل ہیلتھ کی اکثر حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دوبارہ سے بیوی کی زندگی پہ زینبی درسگاہ کی طرف دوبارہ نگاہ کرتے ہیں اور ان کے ہر عمل، ان کی گفتگو، ان کی ہر مشکل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی ان آزمائش مسائل کو کس طرح سے حل کر رہے ہیں۔ کیا بیوی کے مسائل، کیا ان کی مشکلات ہماری مشکلات سے کم؟ مطلب 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی، اپنے ماں جائے ایک چاہنے والی بہن زندہ ہوتے دیکھتے، کیا یہ آسان ہے؟ کیا یہ آزمائش، یہ مصیبت اس کے لیے بہت آسان؟ اگر ہم یا کوئی ایسا ضعیف الایمان شخص وہاں موجود ہوتا کی جگہ تو کیا کرتا؟ شاید ہسٹیرک ہو کر بالکل اپنا ذہنی توازن کھو دیتا یا بالکل گر جاتا۔ لیکن یہاں پہ بیوی کے ایمان کا درجہ سوچئے، بیوی کا خدا پہ توکل، ان کا تقرب سوچئے کہ وہ آج اس مصیبت کے بعد ڈٹی ہوئی ہے اور خیام حسینی کی طرف واپس پلٹتی ہے، کس طرح سے دفاع کرتی ہے۔ یہ شریعت الحسین اگر بیوی نہ ہوتی تو کیا یہ دین، یہ اسلام ہم تک اس آسانی سے پہنچتا، اس آسانی سے ہم آپ رہے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح سے نماز روزے رکھ رہے؟ بیوی نے اس کو ذمہ کیا، ہمیں بتایا، ایک عزاداری قائم، ایک درسگاہ قائم کی، پہلی عزادار ہے وہ، انہوں نے عزاداری قائم کر کے ایک درسگاہ قائم کی، ہم کو سکھایا۔ ہم سال ہر سال ان عزاداریوں میں آتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہم کوئی پراپر کوئی کلاسز نہیں ہوتے، ہم نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ پایا اسی درسگاہ سے پایا، اسی درسگاہ حسینی سے پایا، اسی درسگاہ زینبی سے پایا۔ تو ان حالات میں کہ جب بیوی اپنے بھائی کو اس طرح سے ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، یہ مسائل کے کم، بیوی ہمیں اس طرح سے سکھاتے ہیں کہ خدا کے سامنے اپنے سر کو تسلیم ہم کرنا کیسے کرتے ہیں، رضائے الہی
خدا کی مشیت کو اس کو صبر و استقامت کے ساتھ کیسے تسلیم کیا. بیوی کے حاضر دماغی اسٹرانگ مینٹل اسٹیٹ کمال کا ایک کمال وہ بھی ہے جس کی مثال مجھے کہیں اور نہیں ملتی, جو کہ ایک دربار, ایک شرابی کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک یادگار تعلیمی خطبہ بھی ہے. اس باتوں کو پوری ذہن میں رکھیں کہ یہ نبی زادیاں ہیں, یہ وہ نبی زادیاں ہیں جن کے کھلے سر کو کبھی سورج کی روشنی سے نہ, یہ وہ نبی زادیاں ہیں کہ جو کہ گھر سے بغیر کسی پروٹوکول کے, بغیر اپنے بھائیوں کے, بغیر پراپر پردے کے نہ نکلے. لیکن آج یہ نبی زادیاں اس شقی کے دربار میں کھڑی ہیں, اس شرابی کے دربار میں کھڑی ہیں. اور کیا سر بلند میری علی کی باعصمت بیٹی کس انداز میں دربار یزید میں کھڑے ہو کر یزید کا مقابلہ عزیز کی زنجیروں میں جکڑی. یزید نے بارہا کوشش کی کہ وہ بی بی زینب کو مخاطب ہے, ان سے بات کر, لیکن بی بی نے اس کو کوئی جواب نہ دیا بلکہ ہر دفعہ منہ موڑ دیا. یزید نے اس قدر کوشش کرنا چاہی کہ جناب سید سجاد کی ذات پر ہر مان, اور وہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا چاہتے. جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے ان کی زنجیروں سے کھینچ کر انہیں بٹھا دیا, کہا کہ نہیں, تو اسیر ہے, تو ہمارا قیدی ہے, تو خطبہ نہیں. جب بار بار امام کھڑے ہوتے تو یہی کہا جاتا کہ ہمارے محسن, تو ہمارا قیدی ہے, تو ہماری اجازت کے بنا یہاں خطبہ نہیں. ایسے میں جب بیوی یہ دیکھ رہی ہے کہ امامت کے دفاع کے لیے, اور ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ میں خطبہ دوں اور خطبہ دینے کا مطالبہ, ایسے میں یزید فوراً بیوی سے کہتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں, آپ بیٹھ جائیں. تو بیوی کہتی ہے کون روکے گا, تو روکے گا مجھے, کہ جس کے بڑوں کو, اجداد کو, ماں باپ کو ہمارے بڑوں نے آزاد کیا, تو پیدا بھی نہ ہوتا اگر میرے نانا میرے نانا نے انہیں آزاد نہ کیا ہو, ان کو زندگی نہ بخشی. تیری اوقات ہے کیا کہ تو مجھے روکے, تو مجھے نہیں روک سکتی. ایسے میں یزید نے بہت کوشش کی کہ بیوی اس میں خطبہ نہ دے سکے, لیکن اب جو دربار میں 100 نشین موجود تھے وہ یہ کہنے لگے, اے یزید, یہ ایک عورت ہے, ایک گڑیا ہے, تیری قیدی ہے, دے لینے دے اس کو, یہ تیرا کیا بگاڑ لے, یہ کیا کہہ لے گی, دے لینے دے. یزید پلٹ کے کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور یہ کس خاندان سے ہے. جب بھی بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد بنی امیہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو تو نہیں جانتا کہ بنی امیہ کو کب کتنی دفعہ جو ہے ذلت اٹھانی پڑتی ہے, خفت اٹھانی. تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے, یہ کس خاندان سے. میں جانتا ہوں کہ یہ علی. کافی تک و دو کے بعد, کافی بحث و مباحثے کے بعد بیوی کو اجازت ملتی ہے اور بیوی خطبہ. پورا خطبہ تو میں یہاں پہ پیش نہیں کروں, لیکن اس کے کچھ چند اس کا تھوڑا سا حصہ, اس کے چند جملے آپ کی نظر کرتی گی کہ جس سے بیوی کی وہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بیوی ایک قیدی ہے, مجبور ہے, اسیر ہے, بے پردہ, تمام وارث ان کے شہید, ایک سے سید سجاد. لیکن ایسے بیوی یزید کی نظر کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال, محبت کہہ رہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کس طرح سے کہ اے یزید, تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر, تو نے جتنا دھوکہ دینا تھا دے. اب اگر کچھ میں اور ہمت باقی ہے تو ہمارے خلاف اور زور لگا. اب بیوی کے سوچے کہ بیوی یہ کلمات خود یزید کے دربار میں کھڑی ہو کے ہیں. یزید کی حکومت ہے, اس کی دولت ہے, اس کی فوج ہے, اس کا دربار ہے, لیکن یہ علی کی بیٹی کس طرح سے اپنے باپ کے لہجے میں مخاطب کرتی ہے کہ خدا کی قسم ہمارا ذکر کبھی مٹنے والا نہیں. بیوی ان تمام دشمنوں کے نرغے میں کھڑی ہو کے بار بار قسم کھا کر کہہ کہ وہ جو میرے نانا نبی کی کتاب ہے نا,
وہ قرآن وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اے یزید، تیرا یہ تخت، تیرا یہ تاج، تیرا یہ نام و نشان کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہی تیرا حشر، یہی تیرا شہر ہوگا، اور ہر جگہ حسین کا نام ہوگا۔ تیری قبر کا نشان بتانے والا کوئی نہ ہوگا، لیکن کسی تیرے شہر میں اہل بیت کا نشان ہر بار بار میری شہزاد قسم کھا کھا کر بیان کر رہی ہے کہ تم مٹ جائے گا، لیکن ہم اہل بیت، میرے بھائی حسین کا نام باقی۔ آخر میں جب اپنے خطبے سے اس مجمع کو منوال اپنی عظمت کا پرچم لہراتا، تب میری شہزادی اس شان سے امام سجاد سے مخاطب کر کہتی ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے امام وقت، آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنا خطبہ پڑھیں۔ بیوی اس وقت پورے مجمع کے سامنے سب کو یہ بتا رہی ہے کہ بے شک وہ عمر میں امام سے افضل ہیں، ان کی بزرگ ہیں، لیکن رتبے میں امام ان کے آقا ہیں، ان کے امام ہے، ان کی حجت، یعنی امامت کی پاسداری کر رہی ہے زینب۔ یہ مینٹل اسٹیٹ، اسٹرانگ مینٹل اسٹیٹ ان آزمائشوں، کس طرح سے بھی اپنی اس مینٹل اسٹیٹ، اپنی اسٹرانگ مائنڈیڈنس کا مظاہرہ کریں۔ کیا کیا کروں بیان میں بی بی زینب کے مسائل، ان عظمتوں کی داستان، کربلا کی ہر ایک عظمت خود ظاہر کر رہی ہے، ان کی عظیم و شان کردار کر رہی ہے، ان کی حاضر ذہانت کا سب عبادت شہادت مسلم ابا عبداللہ حسین کی عقیدہ بنی ہاشم اپنے بھائی کے لاش، تو بی بی کی نظر میں وہ منظر ہمیشہ کے لیے تا قیامت نقل ہو جاتا ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بے گور و کفن حسین کا زخموں سے خون خون میں بھرا ہوا پاک میں لگا ہوا لاشا، اس پہ اتنے زخم، اس پہ اتنے تیر پیوست تھے، اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ یہ چاہنے والی غمگین بہن کوئی جگہ نہ مل رہی تھی کہ اپنے بھائی کو غصہ دے سکے، اپنے ماجائے کو پیار کر سکے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بھائی کے کاندھوں کے نیچے سے لاشیں کو اپنے زور بازو بلند کر کے آسمان کی طرف ایک ندا بلند کرتی ہے کہ اللہم تقبل حاضر قربان، کہ اے اللہ کہ ہم اہل بیت کی طرف سے قربانی قبول فرما۔ اس کے بعد بھائی کے کٹے ہوئے گلے کو چوم کر، اس کو بوسہ دے کر، اس کو آخری بار محبت سے چوم کر صبر و رضا کا دامن تھامے یہ علی کی بیٹی لیتے ہوئے خیام کی طرف کی جانب چلی جاتی ہے۔ ہائے میری بی بی، اس موقع پر بھی آپ ہم سب کو صبر و استقامت اختیار کرنے کا قرینہ سکھا رہی ہیں کہ ہمیشہ سر بلند رکھنا چاہیے، کہ ہمیشہ مصیبت کتنی ہی عظیم یا بڑی کیوں نہ ہو، رضا الہی کو ہمیشہ سر بلند رکھنا چاہیے۔ بھائی کے لاشے پر آگ کے خدا کے حضور آل محبت قربانی کی قبولیت کی دعا کرنا زینب کے مقام تقویٰ کی ترتیب۔ کیا کیا بیان کروں میں ام المصائب کی وہ عظیم داستان جس کو سوچ کر ہی میرا دل کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ اگر میری بیوی کی جگہ کوئی اور ضعیف ایمان ہوتا تو یقیناً مصائب و آزمائش کی تلوار تاب نہ لا سکتا، لیکن یہ میری وہ بہادر و شجاع ہے، وہ شہزادی ہے جو غم و الم کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود ایک مضبوط قلعے کی طرح ان مصائب کی زوردار آندھی کے درمیان استقامت کے ساتھ کھڑی مقابلہ کر رہی ہے۔ ہر انسان کی ہر ایک حرمت ہوتی ہے، ایک سیلف ریسپیکٹ۔ یہ تو نبی زادی تھی جن کا پردہ، جن کی حرمت ایک عام مسلمان، ایک عام عورت سے کہیں زیادہ۔ ذرا سوچئے کیا گزری ہوگی تیری شہزادی کے دل پر کہ جب جس شہر ایک زمانے میں وہ اپنے بابا کے دار و خلافت کے دور میں جس شہر کی شہزادی، جہاں ان کی حکومت، اس شہر میں، اس کے بازار میں
کس طرح سے پھرائی جا رہی ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جب آپ کے بابا دور خلافت میں پہنچے تو اپنی بیٹیوں کو بلاوا بھیجا اور اپنے پاس بلایا اور یہ تاکید کی کہ میری بیٹیوں کے اس قافلے کو راہ